أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرو آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں، اور کھاؤ تم اس جنت سے جو چاہو اور جہاں سے چاہو، اور نہ قریب جاؤ اس درخت کے، پھر ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، پھر نکالا ان دونوں کو اس جگہ سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے. ان دو آیات مبارکہ کی روشنی میں کل آپ حضرات کے سامنے میں نے انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے حوالے سے بات کی کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں. کسی نبی سے کبھی کوئی گناہ نہ ہی صغیرہ سرزد ہوا نہ ہی کبیرہ سرزد ہوا، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نبی کو معصوم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کوئی شخص نبی پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ نبی سے گناہ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں. اس لیے اللہ نے نبی کی ہر بات کو امت کے لیے نمونہ بنایا اور ہر قسم کی خطا اور گناہ سے معصوم کیا. ہاں نبی سے بھول ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فنسیا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اور بھول جو ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتا. دوسری بات جو ان آیات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں تھے. شیطان کو اللہ نے تو جنت سے باہر نکال دیا. جس وقت اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو باہر نکال دیا، تو پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پھسلایا کیسے، اس درخت کے پھل کھانے پر آمادہ کیسے کیا، یہ جنت میں کیسے کیا. تو اس کے متعلق چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفاسیر میں لکھی ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا جنت کے دروازے پہ آیا. اللہ رب العزت نے جو جنت کے محافظ بنائے تھے، جنت کے نگران بنائے تھے جو اس کی حفاظت کرتے تھے، فرشتے بھی تھے. ان محافظوں میں سے اللہ نے سانپ کو بھی پیدا کیا تھا، اور یہ بختی اونٹ کی شکل میں 4 ٹانگوں والا تھا. سانپ 4 ٹانگوں والا تھا، یہ بھی جنت کے محافظوں میں شامل تھا. لہٰذا جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں تھے، سجدہ کرنے سے پہلے شیطان بھی وہاں پر تھا، تو اس کی شیطان کی سانپ کے ساتھ دوستی تھی. اللہ نے جب اس شیطان کو باہر نکالا تو یہ شیطان دروازے پہ آیا، تو اس نے اپنے دوست یعنی سانپ کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے نہ تو کسی طرح جنت کے اندر لے کر جا. اب جو محافظ تھے نا جنت کے اندر کھڑے تھے، اس کے دروازے پہ کھڑے تھے، انہیں تو پتہ تھا نا کہ یہ مردود ہو چکا ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، انہیں تو اس کو اندر نہیں آنے دینا تھا. تو اس کی دوستی اس کے سانپ کے ساتھ تھی، تو اس نے سانپ سے کہا کہ مجھے تو اندر لے کر جا، تو کیونکہ جنت کے محافظوں میں شامل ہے. تو اس نے کیا کیا، اپنا منہ کھولا سانپ نے، شیطان کو اس منہ کے اندر بٹھایا اور اندر لے کر گیا. جب اس نے منہ کھولا اندر بٹھایا تو شیطان چھپ گیا، تو کسی کو پتہ نہ چلا. اللہ تو علم رکھتا ہے، لیکن جو محافظ فرشتے کھڑے تھے، غیب کا علم تو حقیقت اللہ کی ذات جانتی ہے. تو
تو لہٰذا یہ اندر چھپ کر منہ کے شیطان جو ہے نا سانپ کے منہ کے اندر چھپ کر اندر گیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جنت کی نعمتیں دیکھی تو بڑے خوش تھے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے۔ تو خوشی کی حالت میں تھے تو شیطان نے جا کر ان کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا اور بہت رویا، اور حتیٰ کہ جیسے نوحہ کیا جاتا ہے نا، اس نے نوحہ کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے نوحہ کرنے والا ہے ہی شیطان۔ اللہ نے اسی لیے نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ لہذا آدم علیہ السلام نے پوچھا اس سے کہ خیر کہ تو کیوں رو رہا ہے اتنا؟ اس نے کہا میں تمہارے اوپر رو رہا۔ حضرت علیہ السلام نے کہا ہمارے اوپر کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم جلد ہی اس جنت کی نعمتوں کو چھوڑ دو گے، تم جلد مر جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کیسے پھر باقی رہ سکتے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک صورت میں بچنا ہے وگرنہ نہیں، وہ صورت یہ ہے کہ جو درخت ہے نا اس کا پھل کھاؤ۔ وہ دشمنی آپ نے نکالنے کے لیے آیا تھا نا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ پھر تم بچ سکتے ہو وگرنہ نہیں بچ سکتے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے منع فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو اس وقت شیطان نے ان کو قسم اٹھا کر کہا، اور سورۃ الاعراف میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ اس نے قسم اٹھا کر کہا تو آدم علیہ السلام نے اس قسم پہ اعتبار کیا، جیسے اس قسم پہ اعتبار کیا تو اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ تو اس طریقے سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے اس حکم سے پھسلا دیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم، میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیا تیرے لیے میں نے جنت کی اتنی نعمتیں بنائی تھی وہ کافی نہیں تھی؟ اس درخت کے پھل کے قریب چلا گیا، میں نے تجھے منع کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی یا باری تعالیٰ، میں نے تو قسم کے اوپر اعتبار کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کیا کوئی تیرے نام کی بھی جھوٹی قسم کھائے گا؟ میں نے تو قسم پہ اعتبار کیا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تیرے نام کی بھی جھوٹی قسم پہ کھانے والا ہوگا، لہذا میں نے قسم پہ اعتبار کیا، اسی وجہ سے مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں بھول گیا۔ تو اس طریقے سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے، اور دوسری بات سعید بن جبیر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت کی سیر کر رہے تھے، سیر کرتے کرتے جس وقت یہ جنت کے دروازے سے گزرے نا تو یہ شیطان دروازے پہ کھڑا تھا، تو اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پھسلایا، یہ کہا کہ آدم آپ نا جنت کا فلاں پھل کھاؤ، جنت کے درخت کا فلاں پھل کھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، میں نہیں کھا سکتا اس بات کو، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جب آپ کو منع کیا تھا نا وہ وقت اور تھا، اور اب وقت اور ہے، اب آپ کے لیے کھانا مناسب ہے، جب اللہ نے منع کیا تھا تب کھانا مناسب نہیں تھا۔ میں اس کی مثال آپ کو سمجھاؤں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے، اب وہ بچہ کیا پی سکتا ہے؟ صرف دودھ پی سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہ بچہ 6 ماہ کا ہو جائے، 7 ماہ کا ہو جائے، وہ تب دودھ پی سکتا ہے، یہ اس کے ساتھ چھوٹی سی کوئی نرم غذا، حلوہ نما بنی غذا استعمال کر سکتا ہے۔ کیا اس دوران اس کے اوپر گوشت کوئی حرام تو نہیں ہوتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی پھل جو سخت قسم کا ہو وہ حرام تو نہیں ہوتا، ہوتا تو حلال ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے لیے وہ چیزیں استعمال کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب ان کو استعمال کر سکتا ہے، مناسب ہوتا ہے، تو حلال پہلے بھی تھی، حلال اب بھی ہے، اب اس کے لیے مناسب ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان نے وسوسہ دیا کہ جب آپ کو اللہ نے منع کیا تھا نا تب اس کا پھل استعمال کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، وہ ابتدا تھی، اب وقت اور ہے، اب آپ کے لیے استعمال کرنا مناسب ہے۔ تو اس طرح وسوسے کے اندر ڈال کر آدم علیہ السلام کو شیطان نے درخت کا پھل کھلوایا۔ اور ایک بات اور بھی لکھی ہے، شیطان نے کہا، اللہ رب العزت نے آپ کو کہا کہ اے آدم آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیا صرف یہی ایک درخت مراد ہے؟ یہ اس کی جنس کے تمام درخت مراد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک درخت کے اس جیسے اور درخت بھی ہوں گے، کیا صرف یہی ایک درخت مراد ہے؟ یہ اس کی جنس کے تمام درخت مراد ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے لیے سونے اور ریشم کی حرمت کا اعلان کیا، امت کے مردوں کے لیے، حدیث میں آتا ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں سونا بھی تھا اور آپ السلام کے ہاتھ مبارک میں ریشم بھی تھا. حضور نے ایسے ہاتھ میں لیا ہوا تھا, صحابہ سامنے موجود تھے. میں تو توجہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت, میرے صحابہ, اللہ نے میری امت کے مردوں پر اس ریشم کو اور اس سونے کو حرام قرار دیا. اب بات کو ذرا سمجھیں کہ حضور اشارہ فرما رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں سونا بھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ریشم بھی ہے. آپ نے اشارہ کیا کہ میری امت کے مردوں پر اللہ نے اس سونے کو اور اس ریشم کو حرام قرار دیا. اب یہاں پر وسوسہ ہمارے دل میں آ سکتا ہے, اس کا مطلب کیا صرف وہی ہے یا ہر سونا مراد ہے یا ہر ریشم مراد ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم, آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو آدم علیہ السلام کو وہم آ گیا, کیا صرف یہی ایک مراد ہے, اس کی ساری اجناس مراد ہے؟ ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے لیے وہم ہو سکتا ہے. اب جیسا کہ ہمارے نبی کی مراد یہ تھی کہ اس سے مراد ہر سونا, اس سے مراد ہر ریشم جنس مراد ہے, ایسے اللہ کی مراد بھی تھی. لیکن آدم علیہ السلام اس وہم میں پڑ گئے تو شیطان نے اسی طرح وسوسہ ڈال دیا کہ آدم, اس سے مراد صرف وہی ایک ہے, باقی اس کی جنس سے مراد نہیں ہے. آپ اس کے علاوہ اس قسم کا کوئی اور درخت ہے, اس کا پھل آپ کھا سکتے ہیں. تو شیطان نے اس طرح وسوسہ ڈال کر آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ درخت کا پھل کھا لیں. یعنی تین باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ شیطان نے کس طرح آدم علیہ السلام کو اس کام سے پھسلایا. ایک بات کہ اس نے سانپ سے کہا کہ مجھے اپنے منہ کے اندر ڈال کے اندر لے کر جاؤ. دوسری بات, آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کی سیر کر رہے تھے, لہٰذا یہ دروازے پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے آدم, جس وقت اللہ نے آپ کو منع کیا تھا وہ وقت اور تھا, اب وقت اور ہے, اب آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور تیسری بات, اس نے وسوسہ ڈالا, اس نے وہم ڈالا, جیسا کہ سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے فوسوس لہما الشیطان, کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا. اور وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو اللہ نے ویسے طاقت دی, جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان ابن آدم کے جسم کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے ابن آدم کے جسم میں خون چلتا ہے. تو شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے. تو اس نے اس طریقے سے وہم ڈالا کہ اس سے مراد صرف ایک درخت تھا, باقی ساری جنسیں تیرے لیے حلال ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس پر جب آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا تو اللہ نے کیا کیا, سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے کہ دونوں کا لباس اتار دیا. پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا. اور اس طرح یہاں پر بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, کہ اتر جاؤ تم زمین پر, تمہارا بعض کا دشمن ہوگا. اب اللہ نے جنت سے حضرت آدم کو بھی نکال دیا, حضرت حوا کو بھی نکال دیا, اور شیطان کو بھی نکال دیا, اور سانپ کو بھی نکال دیا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سانپ سے تو نکل جا, اب تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں چلی گئی ہیں. اللہ نے اس کی ٹانگیں اس کے پیٹ میں چھپا دی ہیں. یہ اپنے پیٹ پہ چلتا ہے نا, پیٹ کے بل چلتا ہے, تو لہذا اس کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے اپنا سانپ کے ساتھ ہماری دشمنی اس وقت سے شروع ہوئی اور آج تک ہے, اور یہ دشمنی ہماری ختم نہیں ہوگی. اگر یہ لے کر نہ جاتا تو شاید دشمنی نہ بڑھتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر سانپ کو دیکھو, فرمایا تم اس پر قدرت رکھو تو تمہارے لیے اس کا مارنا ضروری ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے, فرمایا کہ جو شخص سانپ کو دیکھے اور اس پر قدرت رکھتا اور پھر بھی نہ مارے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ میری امت میں سے نہیں ہے.